بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا مقتدانا وهادينا وسيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. عیسائی کریمہ کے ذیل میں ایام فاطمیہ سے متعلق جو الحمدللہ 20 مجلسوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور عیسائی کریمہ کا بھی انتخاب اسی بنیاد پر ہوا تھا جس میں ارشاد ہوتا ہے جو سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 129 ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی معین کی ہوئی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، ان حدوں سے باہر نہ جانا. ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو بھی اللہ کی معین کی ہوئی حدوں سے باہر جاتے ہیں ان کا شمار ظالمین میں ہوتا ہے، یا جو بھی اللہ کی معین کی ہوئی حدوں کو توڑتے ہیں خداوند عالم ان کا شمار ظالمین میں کرتا ہے. دنیا میں ہزاروں گناہ ہیں اور ہزاروں انداز ہیں گناہ کرنے کے، اور ہزاروں طریقے ہیں گناہ کو انجام دینے کے، لیکن جتنا بڑا ظلم گناہ، سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ بہت ہی، چاہے مختصر سا ہی کیوں نہ ہو، وہ بہت ہی زیادہ برا ہے. ظلم سے بڑا کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ ظلم کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں، اور انسان جو ہے کبھی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا ہے، بندگان خدا پر ظلم کرتا ہے، کبھی حیوانات و جانوروں پہ ظلم کرتا ہے. انسان کے ظلم بہت سارے انداز ہے اور ظلم کا بہت سارا طریقہ ہے. اور چونکہ ہم نے ایک مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ تاریخ اسلام میں جو پیغمبر کے بنائے ہوئے خلیفہ کے مقابلے پر جو خلیفہ معین کیا اور جو حق اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو عطا کیا تھا اسے غصب کیا گیا. ثقیفہ بنی سعدہ میں جو ظلم کی بنیاد پڑی، آج تک مسلمان اس کا جو ہے خمیازہ بھگت رہے ہیں.
اور جو لوگ اس خمیازے سے بچنا چاہتے ہیں، بچاؤ کا راستہ وہی ہے کہ در اہل بیت علیہ السلام پر آ جائے، ورنہ در در کی ٹھوکریں، در در کی مقدر میں جو ٹھوکریں لکھی ہوئی ہیں، اور دنیا کے ہر کونے پر جو ذلت، جو رسوائی، وہ کسی بھی آنکھوں سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ذلت اور رسوائی کہیں بھی کسی بھی طریقے سے انسان کو کہیں بھی اعتبار سے مثلاً لوگوں کی نگاہ میں دہشت گرد اور ٹیررزم کہہ کے مشہور کر دینا، یہ اسی دن کی بنیاد پڑی ہوئی ہے جس دن سقیفہ بنی سعدہ میں اللہ کے نبی کے بنائے ہوئے خلیفہ کو چھوڑ کے سقیفہ نے خلافت کی خود سازی کی تھی، یہ اسی دن بنیاد پڑی تھی۔ اس اعتبار سے انسان کو بہت توجہ رکھنا چاہیے۔ دنیا بہت مختصر سی ہے، اور دنیا کو مختصر کہنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ امام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، ہمارے بعد جو ہماری نسلوں سے آنے والے ہیں وہ ہم ہی تو ہیں، بدل کے ہی تو آنا ہے، وہ ہم ہی تو ہیں، بدل بدل کے آ رہے ہیں۔ مثلا اللہ نے نسل کا سلسلہ رکھا ہے، اب اگر ہم یہ کہیں کہ ہم مر جائیں گے، نہیں مر سکتے۔ پیغمبر نے فرمایا اگر سال اولاد چھوڑی ہے انسان نے تو گویا لوگ اس کی پہچان اس کے بیٹے سے اور اس کی نسل سے اسے یاد کرتے ہی ہیں۔ تو اس اعتبار سے مرنا یقینی صورت میں ہے مگر مرنا بھی نہیں ہے، اور جینا یقینی صورت میں ہے مگر جینا بھی نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے جو امام نے فرمایا کہ مثلا زندہ رہو تو علی کی طرح، اور یہ جو جملہ ہے، یہ جو جس نے بھی کہا ہے منہ پہ چونکہ امام کا نام زیادہ رہتا ہے، تو اس اعتبار سے زندہ رہو تو ان کی طرح، یعنی علی کی طرح موت دے دے اور علی کی طرح زندگی دے دے، جیو علی کی طرح مرو حسین کی طرح، یہ ہے نا۔ تو اس اعتبار سے ہمیں زندہ بھی رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، مگر ذلت کے ساتھ ہمیں مرنا نہیں ہے، ہمیں عزت کے ساتھ مرنا ہے۔ اور اس بات کو حسین ابن علی نے تیروں کے بھرے ہوئے نرگاہ آدھا میں، یعنی یہ کہیے کہ آج کہے جائے کہ گولیوں کی نوک پہ یا توپوں کے سینے پہ اپنا سینہ اڑا کے یہ کہا تھا کہ میں زندگی عزت کی موت کو ذلت کی زندگی سے عزیز رکھتا ہوں، اور حسین کی نگاہ میں عزت کی موت بہت عزیز ہے۔ تو اس اعتبار سے سقیفہ بنی سعدہ میں جو پہلے دن یہ ظلم کی بنیاد پڑی، اس ظلم نے کیسی کیسی ذلت کے دروازے کھولے ہیں۔ اگر انسان پہلے ہی در اہل بیت پر خندہ پیشانی سے، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دروازہ اہل بیت ہر عزت، ہر مقام، ہر اہمیت، ہر عظمت اسی دروازے سے وابستہ ہے، اور چونکہ اللہ کی نگاہ میں ایک چیونٹی بھی بہت بڑی ہے، ناخن کے برابر، اور انسان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر انسان ظلم کر رہا ہے تو چیونٹیوں سے بھی معمولی ہے، بلکہ ان سے بھی گیا گزرا، اور اگر انسان اللہ کی بتائی ہوئی راہ پہ چل رہا ہے تو انسان ساری کائنات کا اتنا بڑا نمائندہ ہے کہ انسان نے سجدہ نہیں کیا، انسان کو ملک سے خدا نے سجدہ کروایا ہے۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے انسان کی طاقت، انسان کی اتنی بڑی عزت ہے۔ میں نے شاید کہا ہو یا نہیں کہا ہو پتہ نہیں، اس سے پہلے بھی اللہ نے ساری مخلوقات کو بلکہ پوری کائنات کو کہیں بنانے کے بعد یہ نہیں کہا کیسی عظمت والا ہے وہ خدا، کیسی قدرت والا ہے وہ خدا، کہیں بھی نہیں کہا قرآن مجید میں، بلکہ کہا کہ تم اس کی قدرت کو دیکھو کہ اس نے اتنا عظیم آسمان بنا دیا، یہ تو کہا ہے۔ یہ کہا تم زمین کی طرف دیکھو کہ اس نے اتنی عظیم اتنی بڑی زمین بتائی، تم مخلوقات خدا کی طرف دیکھو، تم پہاڑوں کے سلسلے کو دیکھو اور پہاڑوں کی باریکیوں پہ غور کرو کہ ہم نے ان پہاڑوں کو، ایک تو تمہاری زمین کو زلزلے سے بچانے کے لیے ان کو جو ہے میخوں کی طرح نصب کر دیا ہے، ورنہ اگر یہ زمین پر پہاڑ نہ ہوتے تو روز بروز تمہاری زمین جو ہے زلزلوں کی زد میں ہوتی، اور نہ تم کام کر سکتے تھے، نہ عبادت کر سکتے تھے، نہ زمین پہ جو ہے اپنی کھیتیاں کر سکتے تھے۔ خدا نے اس زمین پر مضبوط پہاڑوں کی میخوں کو گاڑ کے اس زمین کو زلزلے کی زد سے بچا لیا ہے، اور اس کے بعد پھر قدرت نے پہاڑوں کے سلسلے میں نعمت خدا بیان کرتے ہوئے پہاڑوں کو بھی اللہ نے اپنی عظیم بڑی نعمت قرار دیا ہے، اور انہی پہاڑوں کے اندر پروردگار
परवरदिगार आलम ने बड़े बड़े खजाने, बड़ी बड़ी मसलन जड़ी बूटियाँ, बड़े बड़े बेपनाह, और फिर परवरदिगार आलम ने इन पहाड़ों के नीचे, ऐसे ही नहीं, इन पहाड़ों के नीचे परवरदिगार आलम ने टैंक बिछा दिए हैं पानी के, और ज़मीन के अंदर ये पानी जो है जब सरायत कर जाता है, फिर एक रिवायत में मिलता है कितना अजीम है वो परवरदिगार जिसने ज़मीन को इतना उम्दा बनाया है कि ये ज़मीन जब इस पर बारिश बरसती है तो ज़मीन के अंदर पानी जो चला जाता है वो जज्ब हो जाता है, खुश्क नहीं होता। यानी ज़मीन जो है पानी को लेके ज़ायल नहीं करती, बल्कि ज़मीन इस पानी को लेके नीचे पहुंचा देती है। और फिर कहने वालों ने कितनी प्यारी बातें कही है, क्या कहना उस खुदा की हिकमतों का कि ऊपर मिट्टी को थोड़ा सा सख्त बनाया, नीचे रेत को करार दिया, ताकि जब ये पानी खुश्क होके यानी जज्ब होके ज़मीन के नीचे पहुंच जाए तो ये पानी गर्म ना हो जाए, ठंडा रहे। चूंकि रेत की खासियत ये होती है वो पानी को गर्म नहीं होने देता, वो पानी को सर्द रखता है। और जैसे ही आप हैंड पैप से पानी निकाल के पिएंगे, देखिए ताज़ा पानी, दुनिया की बनाई हुए फ्रीज विरीज की नेमतें सब एक तरफ और जमीन के चश्मे से निकला हुआ पानी एक तरफ। खुदा की कसम, बड़े से बड़ा टॉनिक भी इतनी जल्दी खांसी को मसलन नपैद नहीं कर सकता। अगर सही पानी चश्मे का मिल जाए तो खांसी नजदीक नहीं आ सकती। ये खुदा की हिकमतें हैं कि बंदे को जिंदगी। मगर ये सारी बातें बयान करने के बाद कुदरत ने कहीं भी नहीं कहा, बल्कि कहा मेरी कुदरतों को देखो, जमीन में चलो, जमीन में फिरो, मेरी नेमतों को देखो। और ये नेमतें भी इसलिए दिखाई हैं ताकि बंदे की अक्ल बड़ी हो जाए, बंदे का शऊर बड़ा हो जाए। यानी ये नहीं, ये देखे कि मैं जहां भी जमीन पर हूं मेरा मालिक मुझे देख रहा है, उसने कैसी कैसी बारीक बारीक सी नेमतें बनाई है, इन नेमतों का मैं शुक्रिया भी बजा नहीं ला सकता। और उसके बाद खुदावंद आलम ने ये कहीं नहीं कहा कि कितना बाबरकत है वो परवरदिगार जिसने जमीन को बना दिया, जिसने आसमान को बना दिया, जिसने सितारों को लटका दिया, और सितारे एक बुर्ज से निकल के दूसरे बुर्ज में दाखिल होते हैं। ये सितारों का अजीम निजाम है वाकईन, अगर इंसान गौर कर ले तो। उसके बाद जो है, फिर उसके बाद कुदरत ने जो है मसलन ये सारी बातें कहीं, सितारे लटका दिए, सूरज बना दिया, कमर बना दिया, चांद बना दिया, सब कुछ बना दिया कुदरत के तो निशाने। मगर ये नहीं कहा कितना बाबरकत है वो खुदा। फख्र कहीं भी नहीं किया खुदावंद आलम ने कि कैसी अजीम जात है उस परवरदिगार की जिसने जमीन बना दी, जिसने आसमान बना दिया, जिसने सूरज लटका दिया, जिसने चांद लटका दिया। कहीं भी फख्र नहीं किया है। मगर जब इंसान की सूरतों के 6 मरहले किए कि पहले तो नुत्फा था, नुत्फे के बाद तो मादर शिकम के शिकम मादर में आया, शिकम मादर के बाद फिर हमने तेरी तस्वीर बनाई, और तस्वीरों के साथ फिर हमने तेरी जो है बदन में जान डाल दी और हड्डियों को मजबूत कर दिया। और एक दिन वो भी आया कि कुदरत ने तुम्हें शिकम मादर से जुदा कर दिया। और जब खुदा ने इस इंसान को बनाया तो झूम के कुदरत कहने लगी फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अरे कितना बाबरकत है वो परवरदिगार जिसने हजरत इंसान को पैदा कर दिया। यानी कहीं कुरान में ये नहीं कहा कि कितना अजीम है, कितना बाबरकत है वो परवरदिगार, मगर जब इंसान को बनाया, इंसान को बनाया तो कुदरत ने गोया फखरिया किया कितना बाबरकत है वो परवरदिगार जिसने इंसान को बनाया है। इस जुमले से, इस आयत से पता चलता है इस कायनात में इंसान से बड़ी कोई अजीम मखलूक नहीं है खुदा की। शेर में ताकत है, जज्बा है, हिम्मत है, शुजात है, पंजों में बल है, मगर जो शेर को भी कब्जे में कर ले उसे इंसान कहते हैं। हाथी में बेपनाह ताकत है, बेपनाह बड़ा वजूद है, मगर जो हाथी की भी पुश्त पे सवार हो जाता है वो हजरत इंसान है। खुद कुरान मजीद में कहा लक़द कररमना या बनी आदम, ऐ औलाद आदम हमने तो तुम्हें इज्जतदार बनाया है, हमने तुम्हें बिल्कुल भी जर्रे के बराबर जिल्लत नहीं दी है। ये तुम्हारा काम है, इज्जत को बाकी रखना तुम्हारा काम था। तुमने खुद ही अपने आमाल से अपने आप को खराब कर लिया। इसमें कुदरत की तो कोई कोताही नहीं, मगर बंदे का काम ये है कि वो ये नहीं देखता कि वो कर क्या रहा है, जबकि उसे यही देखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है और उसे क्या करना चाहिए। वो क्या कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए। ये सबसे बड़ा इंसानी जिंदगी में ये सबसे बड़ा कमाल है कि वो कर क्या रहा है। अगर वो ये सोच ले कि वो क्या कर रहा है,
بڑے بڑے تحفے، بڑے بڑے ہدیے، بڑے بڑی عزتیں، بڑے بڑے وقار، بڑی بڑی مثلا سلطنتیں اس بات میں ناپید ہو گئی کہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ وہ کر کیا رہا ہے. بڑے بڑے گمراہ، بڑے بڑے مثلا ذلیل، بڑے بڑے مثلا گناہگار، بڑے بڑے حقیر و نادان و جاہل، بڑے بڑے جب انہیں یہ ہوش آ گیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو خدا نے بڑے بڑے ذلیلوں کو بڑی بڑی عزتیں دے دی، اور جنہیں بڑی بڑی عزت دی تھی مگر انہیں یہ ہوش نہیں آیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو بڑے بڑے عزت و داروں کو خدا نے بڑی بڑی ذلتیں دے دی. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جناب یوسف جانتے تھے میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے، لہذا کبھی خطا کے قریب نہیں گئی. مگر بھٹکی ہوئی زلیخا نہیں جانتی تھی میں کیا کر رہی ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے. اس بنیاد پر خدا نے زلیخا کو غلام بنا دیا اور غلام کو بادشاہ بنا دیا. تو اسے ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے تو خدا کی قسم نسلوں میں خداوند عالم شرافتیں پیدا کر دے گا، عزتیں پیدا کر دے گا، نسلوں میں شرافتیں رکھ دے گا، نسلوں کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ دے گا. اور جسے خدا باقی رکھنا چاہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا. تو خدا نسلوں کو باقی کر دے گا اور زندگی کی ساری شرافتیں نسلوں میں. اگر امام علی علیہ السلام مثلا جو طاقت انہیں دی تھی، صلی اللہ محمد و آل محمد، اسے مثلا معاذ اللہ 1000 مرتبہ معاذ اللہ، اس کے بعد بھی جو ہے اگر کہیں غلطی میں استعمال کر لیتے تو علی کے بعد دوسرا علی نہ ہوتا، دوسرے علی کے بعد تیسرا علی نہ ہوتا، تیسرے علی کے بعد چوتھا علی نہ ہوتا. مگر 12 کروٹیں بدلنے کے بعد بھی علی ویسے ہی علی ہے جیسے پہلے علی ہے. اور محمد مصطفیٰ کو کہنا ہی پڑ گیا اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد. تو عزتوں کو، شرافتوں کو جتنا اللہ کی بتائی ہوئی، یا اس اعتبار سے کہ انسان کو احساس ہو جائے کہ میں کر کیا رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے. خدا کی قسم اگر یہ احساس نہ ہو کہ میں کر کیا رہا ہوں تو قارون جو مثلا وہ کیا ہے اس زمانے کے بادشاہ کا نام فرعون جو ہے بے پناہ طاقت والا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل غربت والے تھے، پٹا ٹوٹا لباس پہن کے گئے تھے. اس کے پاس آرمی تھی، توپ تھی، اور ان کے پاس ڈنڈا تھا. مگر ہم نے دیکھا کہ توپیں ناپید ہو گئی اور ڈنڈے والوں کو خدا نے کامیابی عنایت کر دی. چونکہ فرعون یہ جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے، مگر اس پر عمل نہیں کر رہا تھا. مگر جناب موسیٰ یہ جانتے تھے کہ مجھے جو کرنا چاہیے وہ خدا کی وحی کے مطابق کروں گا. جب خدا نے جناب موسیٰ نے اپنی طاقت کو مرضی معبود کے مطابق ڈھال دیا تو ان کے ہاتھ میں خدا نے اتنی طاقت دے دی کہ ایک ڈنڈے والے نے، ایک لاٹھی والے نے بڑی سے بڑی آرمی کا مقابلہ کر گیا اور خالی ہاتھ جیت گئے اور توپوں والے ہار گئے. یہ اس بات کی دلیل ہے جسے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے وہ جیت جاتے ہیں، اور جو مغرور ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں نہیں سمجھ میں آتا وہ ہار جاتے ہیں. اسی اعتبار سے امام صادق علیہ السلام کی ایک تاریخ ہے جس میں امام جو ہے، امام کو منصور دوانگی نے بلایا اور تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، اور تخت پہ بیٹھتے بیٹھے جو ہے اس نے کہا، اس نے 4-6 لوگوں کو جمع کر لیا، 10-20 لوگوں کو ادھر بٹھا لیا، 10-20 لوگوں کو ادھر بٹھا لیا، 10-20 لوگوں کو سامنے بٹھایا. کچھ پنکھا جھیلنے والے کھڑے ہیں، کچھ ہاتھ میں تلوار لیے والے کھڑے ہیں، ادھر بھی تلواریں ہیں ادھر بھی تلواریں ہیں. اور اس نے یہ کہا، اس نے یہ بنایا ٹارگیٹ کہ دیکھیے میں امام صادق علیہ السلام کو بلاتا ہوں، یہ علیہ السلام میں کہہ رہا ہوں، اگر وہ لعنتی علیہ السلام کہتا تو پھر ایسی حرکتیں ہی کیوں کرتا، یہ علیہ السلام تو میں کہہ رہا ہوں، تاریخ میں ایسا نہیں ہے. تو اس اعتبار سے اس نے بلایا، اور اس نے بلایا تو کہا میں ان کا مذاق بناؤں گا، اور جب میں مذاق بناؤں تو تم مخول اڑانا، اور پھر جب میں تم ادھر سے اڑانا، تم ادھر سے اڑانا، تم ادھر سے اڑانا، جو بھی میں کوئی جملہ کہوں تم فوراً تیزی کے ساتھ ہاں 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 ہنسنے لگنا، اور ان کا جو ہے بہت تذلیل ہوگی، بہت جو ہے وقار ختم ہو جائے گا. مگر وہی بات ہے جو
جو یہ کرتے ہیں کہ جو ہمیں کرنا چاہیے وہی کرتے ہیں تو خدا بھی اپنے دست مبارک سے ظالموں کو ان کے اوپر مسلط نہیں ہونے دیتا. لہذا اس نے جو بلایا اور آنے کے بعد امام صادق علیہ السلام یہاں کھڑے ہوئے ہیں سامنے اور اس نے وہی مخول اڑانے کی جو ہے حرکت کرنا شروع کر دی. جیسے ادھر یوں کر کے کہنا چاہتا تھا اور ابھی کچھ کہا بھی نہیں تھا, خداوند عالم نے اس کے اوپر ایک مکھی کو مسلط کر دیا. اور جب اس کے اوپر ایک مکھی کو مسلط کر دیا تو ادھر آئی مکھی صاحب, یہاں بہت تیزی کے ساتھ کاٹا, ایسے کر کے اس نے اڑایا اور اس کو اڑانے کے بعد یہ چلی گئی. اور اس کے بعد پھر ادھر کچھ کر کے کہنا چاہتا تھا, آگے بہت تیزی کے ساتھ ادھر کاٹ لیا, ادھر مارا. اب تو اتنی تیز کاٹنے لگی, کبھی ادھر مارتا ہے کبھی ادھر مارتا ہے. اور جب ادھر ادھر مار کے تو کیا کہا, روایت نے کیا کہا, اللہ نے کیا کہا, نبی کی زبان میں کیا کہا, اللہ نے نبی کی زبانی یہ کہلوایا, دیکھو تم اگر دوسروں کی عزت کرو گے تو اللہ تمہاری عزت میں اضافہ کر لے گا, لیکن اگر تم دوسروں کو ذلیل کرو گے تو تم ذلیل نہیں کرو گے بلکہ خود بخود ذلیل ہو جاؤ گے. اب اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے منہ کو مار رہا ہے اور بھرے ہوئے مجمع میں جہاں بادشاہت کا مالک تھا وہیں خود اپنے آپ کو پیٹ رہا ہے. اب جب ایسا ہو گیا ادھر والے بھی ہنسنے لگے, ادھر والے بھی ہنسنے لگے, ادھر والے بھی ہنسنے لگے. دوسری حدیث سنیے ہمارے نبی کی, ہمارے نبی نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا, جو ہنسے گا اس پہ جو ہنسے, مثلا جو دوسروں پر ہنسے گا اس پہ ہنسا جائے گا, جو دوسروں پہ ہنسے گا اس پہ ہنسا جائے گا. لہذا یہ دوسروں پہ ہنسنا چاہتا تھا, قدرت نے اس کے اوپر ایک مکھی کو مسلط کر دیا. جب اس کے اوپر مکھی کو مسلط کر دیا تو اب آدمی جب جو ہے اس کا بس نہیں چلتا تو کھسیا جاتا ہے. کھسیا کے کہنے لگا امام سے, اگر تمہیں اتنا ہی علم ہے کہ تم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندے ہو تو بتاؤ تو صحیح, اللہ نے اس مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ امام نے بڑی نزاکت کے ساتھ موقع کا فائدہ اٹھایا تاکہ تجھ جیسے مغرور کے غرور کو توڑ سکے. خدا نے اس لیے اس مکھی کو پیدا کیا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو کیا کرنا چاہیے اگر انسان کو یہ شعور و احساس ہو جائے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے, یعنی کیا کر رہا ہوں اور کیا نہیں کرنا چاہیے, کیا کر رہا ہوں اور کیا کرنا چاہیے, اگر یہ احساس ہو جائے تو کیا کہنا. نسلوں میں خداوند عالم شرافتیں, عزتیں, جتنے بھی لفظ آپ استعمال کیجئے, خدا اتنی عزت دیتا ہے کہ قیامت اس کے حصے میں قیامت تک عزت لکھ دی جاتی ہے. اتنی عزت دیتا ہے خداوند عالم, قیامت تک اس کے حصے میں. کہا کیسے کہہ دی مولوی صاحب, یہ بات آپ نے کہاں سے لے کے آئے, قیامت تک اس کے حصے میں عزت لکھی جاتی ہے. جسے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ کیا کر رہا ہوں اور کیا کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ مکے میں نبی کریم نکلتے تھے دین کی نشر و اشاعت کے لیے, دین کی خدمت کے لیے, لوگوں کو گمراہیوں سے نجات دینے کے لیے نکلتے تھے ہمارے نبی. اور جب نکلتے ہیں تو کہتے ہیں, بہت مشہور سی بات ہے, ہزاروں مرتبہ آپ نے سنی ہوگی, میں نے بھی ہزاروں مرتبہ پڑھی ہوگی. یہ بڑی بات نہیں میں نے کہہ دی کہ ہزاروں مرتبہ پڑھی ہوگی, یعنی سال میں 2 سال میں 1000 مجلس میں پڑھ لیتا ہوں گا, الحمدللہ واقعی پڑھ لیتا ہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں ممبئی میں رہتا ہوں تو 2 مجلس تو ڈیلی پڑھتا ہوں, ایک صبح میں ایک شام میں خواجہ مسجد میں. تو اگر سمجھو کہ 6 مہینے بھی رہتا ہوں تو 365 کا آدھا کر دیجئے, تو اور پھر 365 کو پھر ڈبل کر دیجئے, تو سال بھر میں 300 ساڑھے 300 مجلس تو یہ وہی ہو جائے. اگر 6 مہینے بھی میں بامبے میں رہتا ہوں, 6 مہینے سے کم ہی رہتا ہوں گا. تو اس اعتبار سے تو یہ میں نے کوئی بہت بڑی بات نہیں کہی کہ ہزاروں مجلسوں میں مثلا میں نے خود ہی پڑھ لیا ہوگا, ہزاروں تقریروں میں, ہزاروں لیکچروں میں. پیغمبر اسلام تبلیغ کر رہے ہیں اور تبلیغ کر رہے ہیں تو ایک بوڑھی عورت, ان کے اوپر مشہور سی بات ہے, کوڑا ڈالتی تھی, آپ سب جانتے ہیں. کوڑا پھینکتی تھی اور اتنی لجوج تھی کہ جیسے ہی پیغمبر کے گزرنے کا وقت ہوتا تھا اور وہ انتظار میں رہتی تھی کہ گزریں گے تو کوڑا پھینکیں گی. پیغمبر اسلام وہاں سے گزرتے ہیں اور وہ کوڑا پھینکتی ہے. ایک عالم دین نے بہت عظیم بات کہتے ہوئے, علامہ غلام عسکری صاحب کی یہ بات ہے, انہوں نے کہا کہ ہم نے دستے ادب جوڑ کے کہا, حضور اگر یہ نہیں بدل رہی ہے راستہ, مثلا یہاں سے کوڑا پھینک رہی ہے, حضور آپ ہی اپنا راستہ بدل لیجئے, اس لیے کہ یہ تو توہین کرنا چھوڑے گی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کا ہر انسان, انہوں نے تھوڑا پھیلا کے کہا کہ دنیا کا ہر انسان
اس طرف سے جہاں اس کی توہین ہو رہی ہو, جہاں اس کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے, تو اگر راستہ بدل دے تو انسان کو کہا جائے گا بہت اچھا انسان ہے, جھگڑا نہیں چاہتا انسان ہے, امن چاہتا ہے, پیس چاہتا ہے, لہذا بہت اچھا انسان ہے. ہم بھی اسی فارمولے کو لے کے پیغمبر اسلام کی خدمت میں گئے. حضور نبی کریم آپ راستہ بدل لیجئے, اس لیے کہ یہ تو آپ کی توہین کرنا چھوڑے گی نہیں, کوڑا پھینکنا چھوڑے گی نہیں. پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں راستہ بدلنے نہیں آیا ہوں. اگر میں راستہ بدل لوں گا تو انسان کو کیسے بدلوں گا؟ میں راستہ اگر بدل لوں گا, میں انسان بدلنے آیا ہوں, راستہ بدلنے نہیں آیا ہوں. پیغمبر وہیں سے چلتے رہے اور وہ کوڑا پھینکتی رہی. ابھی تک یہ احساس نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں, لیکن جب بیمار ہو گئی اور پیغمبر اسلام کے سر پہ کوڑا نہیں ڈلا تو رسالت مآب رحمت للعالمین نے پلٹ کے پوچھا ہوا کیا, ماجرا کیا ہے, آج میری توہین کیوں نہیں؟ کہ وہ بیمار ہو گئی, اور جب بیمار ہو گئی تو نبی نے احساس دلایا تو جو کر رہی تھی وہ غلط کر رہی تھی, لہذا میں تیری عیادت کے لیے آیا ہوں. وہ جب عیادت کے لیے سننا تھا اسے احساس ہو گیا کہ میں کر کیا رہی تھی اور مجھے کیا کرنا چاہیے. فوراً کہنے لگی یقیناً خدا بہتر جانتا ہے اپنی رسالت کو کہاں رکھے. تو جب انسان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میں کیا کر رہی تھی اور مجھے کیا کرنا چاہیے, فوراً ایمان لے آتا ہے, اور اللہ کے نبی کے ہاتھوں پہ بیعت کرنا یقیناً انسان کو فضیلت تو بخش ہی دیتا ہے. آج تک تاریخ نے ہمیشہ کے لیے اس کے نام میں سامنے زندگی لکھ دی کہ نہیں لکھ دی؟ پوری تاریخ گزرتی رہے گی, اس بوڑھی عورت کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا. جو یہ سمجھ جاتا ہے کہ کیا کر رہا ہوں اور کیا کرنا چاہیے, اسے تاریخ ہمیشہ کے لیے زندہ بنا دیتی ہے. اور جو یہ نہیں سمجھتا کہ کیا کر رہا ہوں اور کیا کرنا چاہیے, اسے تاریخ ہمیشہ کے لیے لعنتی بنا دیتی ہے. یزید نہیں سمجھا کہ کیا کر رہا ہوں, لعنتی بن گیا. حر سمجھ گئے کہ کیا کر رہا ہوں, رحمت اللہ علیہ بن گئے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رحمت اللہ علیہ بن گئے. حر علیہ السلام سمجھ گئے کہ کیا کر رہا ہوں, غلطی کر رہا ہوں, تو رحمت اللہ علیہ بن گئے. قیامت تک منبروں سے ذکر ہوتا رہے گا. میں وہاں سے حر علیہ السلام کا نام لے رہا ہوں جہاں سے اللہ کا نام لیتا ہوں. میں وہاں سے حر علیہ السلام کہہ رہا ہوں جہاں علی علیہ السلام کے لیے میں لفظ علی, حسین, حسن و حسین استعمال کرتا ہوں. اس جگہ سے ہر حضرت حر کا نام لے رہا ہوں. جو بدل جاتا ہے کہ کیا کر رہا ہوں اور کیا کرنا چاہیے, اسے موت بھی موت نہیں دے سکتی. جو بدل جاتا ہے, تو اس اعتبار سے انسان کو کیا کرنا چاہیے, اسے یہ شعور ہو کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا کر رہا ہوں. اے کاش کہ یہ باتیں ہردے میں اتر جائے, دل میں اتر جائے. جب انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. ایک پیغمبر اسلام کی خدمت میں ایک آدمی آیا, غریب انسان کے پاس, فقیر انسان کے پاس, تنگ دست انسان کے پاس, جس کے پاس مکان نہیں ہے اس کے لیے, جس کے پاس دکان نہیں ہے اس کے لیے, جس کے پاس بزنس نہیں ہے اس کے لیے, جس کے پاس روزگار نہیں ہے اس کے لیے, جس کے پاس مثلا نوکری نہیں ہے اس کے لیے. دو راستے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے کہ محنت کرے, چھوٹی موٹی جو بھی کر سکے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ کسی سے طلب کر لے. طلب میں ذلت ہی ذلت چھپی ہوئی ہے. طلب میں جو ہے یقینی صورت میں ذلت, طلب میں رسوائی ہے. جیسا ایک دعا کے روز میں مجلس پڑھا تھا, شاید یہ پچھلے وہ نہیں شب جمعہ نہیں, اس سے پہلے والی, اس میں یہ جملہ آیا تھا کہ پروردگارا دنیا کے کسی بھی دروازے, بلکہ دنیا کا کوئی انسان بھی اگر ذرے کے برابر بھی مدد کر دے گا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہیں کہے گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہیں کہے گا. لہذا کہیں نہ کہیں احسان جتا ہی دے گا, کہیں نہ کہیں ٹوک ہی دے گا, کہیں نہ کہیں جتا ہی دے گا, کہیں نہ کہیں کہہ ہی دے گا. جبکہ ایک ذرا سی نعمت, ایک ذرا سی مدد, ایک ذرا سی ہیلپ تو دنیا کے دینے میں یقینی صورت میں ذلت ہے. دنیا کے دینے میں جناب سلمان فارسی نے دیکھا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک بڑا ہی سفید پوش, صلی اللہ محمد و آل محمد, ایک بڑا ہی سفید پوش, ایک پاکیزہ لباس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے. کہا میں نے اس سے پہلے اتنا خوبصورت, اتنا سفید پوش آدمی نہیں دیکھا. وہ چلے گئے, وہ کچھ بات کر رہے تھے, امام ان کی باتوں کا جواب دے رہے تھے.
جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جب وہ چلے گئے تو میں نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے معلوم کیا. پڑھیے سب. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں نے معلوم کیا مولا یہ بڑے حسین و جمیل انسان آپ کی خدمت میں کون. میں نے کیا کہا بھی تسلسل کو یاد رکھیے گا. دنیا کے دینے میں یقینی صورت میں عزت نہیں ہے, خدا کے دینے میں عزت ہے. مولا یہ آدمی آپ سے کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے اتنا کہا یہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ امیر لوگ, مالدار لوگ اگر اپنے غریبوں کی, اپنے فقیروں کی مدد کرے تو کیا ہی اچھا ہو. کہا مولا آپ نے بھی تو کچھ جواب دیا, اور بڑا مسکرا کے جواب دیا. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ کہا میں نے اس کی بات پہ کہا ہاں بالکل, کتنا اچھا ہو کہ اگر امیر و کبیر لوگ اپنے غریبوں کا خیال رکھیں, کتنا اچھا ہو. مگر یہ اس سے بہتر کیا یہ نہیں ہے کہ کتنا اچھا ہو اگر فقیر اپنے خدا پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنی محنتوں کے لیے نکل جائے تو کتنا اچھا ہو. اور وہ آدمی چلے گئے. مولا وہ کون تھے؟ اے سلمان فارسی, یہ جناب خضر تھے. کبھی کبھی میرے پاس آ جایا کرتے ہیں اور مجھ سے بات کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں جناب خضر آسمانوں کی بلند زمین میں, یعنی جناب خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں. اور جناب خضر وہ نبی ہے جن کے پاس پڑھنے کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا جاؤ ہمارے بندے جناب خضر سے ملاقات کرو. یہ آئے رسالت, یہ آتے رہتے ہیں کہ یہ جناب خضر تھے جو کہہ رہے تھے کہ کتنا اچھا ہو اگر امیر و کبیر اپنے غریبوں کا خیال رکھے. میں نے کہا کہ کتنا اچھا ہو اگر غریب اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے محنتوں پہ کمر باندھ لے. تو یقینی صورت میں محنت یعنی دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ آدمی دستے طلب سوال دراز کر دے, اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے. اور دوسرا راستہ یہ ہے, اس میں ذلت ہی ذلت ہے, اس میں رسوائی ہی رسوائی ہے. کاہلی پیدا ہو جائیں گی, انسان کا دل مر جائے گا, انسان کا ضمیر مردہ ہو جائے گا, انسان جو ہے نگاہیں اٹھا کے بات کرنے کے لائق نہیں رہ جائے گا. لیکن دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر ذرا سی بھی محنت کے لیے مل جائے, ایک ناریل پانی ہی بیچنے کا موقع مل جائے, ایک انڈا ہی بیچنے کا موقع مل جائے. یہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں نے اتنے دیکھا کہ بڑی بڑی فرمیں بن کے تیار ہو گئی. خدا کی قسم میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا. چھوٹے چھوٹے سے کام شروع کیے تھے, ذرا سی بجلی سے شروع کی تھی اور بڑی بڑی فرم بن کے تیار ہو گئی. اتنا کہ بھول گئے رکھ کے کہ کہاں کتنا پیسہ رکھا ہے, کس کو کتنا دیا ہے. اتنے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا. تاریخ نے بھی ایسے لوگوں کو, مثلا بات کیا ہوئی تھی کہ کیا کر رہا ہوں اور کیا کرنا چاہیے. یاد آئے ایک بڑا ہی غریب آدمی تھا, اور جب بہت غریب آدمی تھا, یہاں تک کہ گھر میں دھول اڑ رہی تھی, بچے بھوکے تھے, کوئی ادھر ادھر تھے, تھوڑا سمیٹ کے کچھ بنا کے کچھ کھلا دیا کرتے تھے بچے کو. مگر بچوں کی یقیناً بھوک برداشت نہیں ہوتی ماں باپ سے. ماں باپ اپنی بھوک تو برداشت کر لیتے ہیں, مگر بچوں کی بھوک برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لہذا ایک دن ان کی اہلیہ نے کہا کہ بھئی بچے بھوکے ہیں, کام کچھ ہے نہیں, لہذا آپ رسالت مآب کی خدمت میں جائیے, تاکہ رسالت مآب کی خدمت میں جانے کے بعد آپ ان سے کہیے کہ حضور آپ کو اللہ نے بہت دیا ہے, واقعی بہت ہی دیانت ہے. اتنے خزانے لے کے آئی تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کہ کئی اونٹوں کا وزن ان کی چابیوں میں ہوا کرتا تھا. تو کتنا اللہ نے دیا تھا, بے پناہ دیا تھا. یاد اللہ کے نبی تھوڑا سا نواز دیجیے. اللہ کے نبی کی خدمت میں یہ گیا, بہت توجہ سے سنیے. کیا ہے بات, کیا چل رہی ہے؟ بات یہ چل رہی ہے کہ کیا کر رہا ہوں اور کیا کرنا چاہیے. پورا تسلسل, تو کیا کر رہا ہوں, یہ اللہ کے نبی کی خدمت میں گیا. اتفاق کی بات تھی کہ یہ مین ڈور سے, مین دروازے سے داخل ہوا, اور جیسے ہی یہ مین دروازے سے داخل ہوا, ہمارے نبی کی سیرت یہ تھی ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ بات فرمایا کرتے تھے, نصیحت کرتے تھے, موعظہ کرتے تھے. اس لیے کہ نصیحتوں میں بڑی برکت ہے. میں کل حدیث کے کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا, شرح دعائے کمیل, بہت زبردست کتاب ہے, 600 پیج کی کتاب ہے, بہت ہی لاجواب. اس میں اس کا مطالعہ کرتے کرتے ایک حدیث سامنے آئی کہ جب پیغمبر اسلام نے حضرت علی کو یمن کی طرف بھیجا تو اس وقت کہا ہے علی جب تک حق کی دعوت نہ دے لو تو تب تک کسی پہ مسلط مت ہونا. اور پھر اس کے بعد فرمایا ہے علی
زمین و آسمان میں جتنے بھی خزانے ہیں، جتنے خزانوں پر سورج روشنی ڈالتا ہے، ان سب خزانوں سے بہتر یہ ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے کوئی گمراہ ہدایت یافتہ ہو جائے، خزانے نبید ہو جائیں گے، اس کی ہدایت باقی رہ جائے گی۔ زمین پہ جتنے خزانے ہیں حساب نہیں لگا سکتے، ایک پانی کا نہیں حساب لگا سکتے۔ دنیا میں ایک دن میں کتنا پانی یوز ہوتا ہے، آپ کے پاس آپ کی ساری دولت ختم ہو جائے گی، آپ حساب نہیں لگا سکتے۔ آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، آپ پانی کا نہیں حساب لگا سکتے۔ پیٹرول کتنا جلتا ہے نہیں حساب لگا سکتے۔ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، بلکہ ایک ملک کا حساب لگانا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے دنیا میں کتنے خزانے ہیں، یعنی بے پناہ خزانے ہیں، بے پناہ۔ اور پیغمبر جتنی نگاہیں میری دیکھ رہی ہے، میری نگاہوں سے تو ہزار گنا کیا اربوں گنا زیادہ پیغمبر کی نگاہیں دیکھتی تھی۔ پیغمبر نے فرمایا جس طرح میں آگے سے دیکھتا ہوں اسی طریقے سے میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ عقل و شعور کی نگاہیں تو بہت تیز ہوتی ہیں، شعور کی نگاہیں، بصیرت بہت تیز ہوتی ہے۔ یہ ظاہری نگاہ تو کچھ بھی نہیں دیکھ پاتی، جو شعور کی نگاہیں دیکھتی ہے، جو عقل کی نگاہیں دیکھتی ہے، جو دل کے اندر جو اتری ہوئی بصیرت ہے وہ دیکھتی ہے۔ بصارت تو بہت زیادہ دیکھے گی تو اتنے اس دیوار کے اندر چاروں طرف جو ہے ان کو بھی کچھ چیزیں دکھائی دے گی اور کچھ چیزیں دکھائی نہیں دے گی، لیکن جب دل میں بصیرت اتر جاتی ہے تو زمینوں کے اندر کیا ہے آدمی جان لیتا ہے، آسمانوں کے اندر کیا ہے آدمی دیکھ لیتا ہے۔ بصیرت بہت تیز نگاہ کو کہتے ہیں اور بصارت تو معمولی سی نگاہ کو کہتے ہیں۔ بس ایمان لانا بھی بصیرت کا جلوہ ہوا کرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا ہی زمانہ ہے، انہوں نے اپنے ایک صحابی کو ہاتھ میں لیے ہوئے یعنی گئے مسجد میں، گئے ایسے دروازے میں داخل ہوئے اور اپنے صحابی سے کہا کہ دیکھو وہ فلا 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 کھڑے ہیں، ابو بصیر کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جتنے لوگ ہیں امام نے ایک جملہ کہا کہ دیکھیے ان سے کہیے، آپ ان سے پوچھئے، جس سے بھی میں پاس سے گزروں اس سے پوچھئے کہ ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے کیا؟ مرتبہ وہ ان کے صحابی ساتھ میں چل رہے ہیں مسجد میں اور اس سے پوچھتے ہیں آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے تو نہیں دیکھا، میں تو کئی روز ہو گئے ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ دوسرے سے پوچھا آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے بھی نہیں دیکھا۔ تیسرے نے کہا تیسرے آپ نے دیکھا ہے؟ کہا میں نے بھی نہیں دیکھا۔ کہا یہاں تو کہیں دکھائی نہیں دے رہے۔ امام نے کہا اے ابھی ان سے ابو بصیر سے بھی ذرا معلوم کیجئے۔ ابو بصیر پیدائشی اندھے تھے، یعنی ان کے پاس آنکھیں نہیں تھی، نابینا تھے۔ اب جیسے ہی کہا ابو بصیر سے پوچھئے، ابو بصیر جیسے ہی معلوم کیا ابو بصیر کیا امام صادق کو دیکھا ہے؟ تو ایک مرتبہ ایسے اپنے مسام کو اوپر کیا اور مسام کو اوپر کرنے کے بعد کہنے لگے تجھے دکھائی نہیں دیتا؟ تیری برابر میں تو امام کھڑے ہوئے ہیں اور تو دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ تجھے پتا لگا بصارتیں جن کے پاس ہوتی ہیں وہ بہت دور کا نہیں دیکھ پاتے، بصیرت کا پیدا کرنا کمال ہوتا ہے۔ بصارت تو کسی کے بھی پاس ہو سکتی ہے، اور جب بصیرت ہوتی ہے خدا کی قسم مضبوط، تو اس وقت جو ہے حضرت یعقوب نے 15-20 دن کے فاصلے پہ کہہ دیا تھا، جب کرتا مصر سے چلتا ہے حضرت یوسف کا تو 20-30 دن کے فاصلے پہ کہہ دیا تھا ارے مجھے حضرت یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کرتا چلا ہی تھا تو پتا چلا خوشبو رسالت کو محسوس کرنے کے لیے بصارت کی ضرورت نہیں، بصیرت کی ضرورت ہے، اور یہ بصیرت بغیر ولایت علی کے ممکن نہیں ہے کہ حاصل ہو جائے۔ بغیر ولایت علی کے ممکن نہیں ہے کہ بصیرت حاصل ہو جائے، اس لیے کہ دنیا کے جتنے بھی رہبر ہیں وہاں فضیلتوں کو ڈالنا پڑتا ہے، اور یہاں فضیلتیں خدا کی قسم کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے جو فضیلت ان میں نہ پائی جاتی ہو۔ ہمیں اللہ نے ایسے رہبر نہیں دیے ہیں کہ ان کے ہم جو ہے روغن لگا کے کلی چونا لگا کے سیٹ کر کے بٹھائے کہ یہ جو ہے عظیم ہے۔ ارے جن کی طہارت کا اعلان خدا نے کیا ہو، نہیں تو لے آؤ قرآن مجید میں اس آیہ کریمہ کا مصداق کون ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ادھر ادھر تو خیر اس نے جو ہے ہم نے کیا کہا، تو یہ غربت سے دو طرح سے لڑا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ آدمی سوال کرنے پہ اتر جائے، مانگنے پہ اتر جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ جتنی طاقت آپ کے پاس ہے سمیٹ کے رکھیے اللہ کی بارگاہ میں، محنت کیجئے۔
اس سلسلے میں ایک عالم دین کا بہت بڑا جملہ ہے صاحب، اوفو پوری کتاب کو ایک جملے میں سمیٹ کے رکھ دیا، خدا کی قسم۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ طاقت ہو جائے گی تو کام کروں گا، طاقت ہو جائے گی تو کام کروں گا۔ یہ اتنے بڑے عالم دین ہیں اپنے آپ میں کہ جب بھی اپنا کوئی نظریہ لکھتے ہیں تو پہلے لکھتے ہیں کیا؟ حقیر و فقیر۔ حقیر کا نظریہ یہ ہے، فقیر کا نظریہ یہ، کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دنیا کا ہر انسان یہ کہتا ہے طاقت آ جائے گی تو کام کروں گا، مگر حقیر یہ کہتا ہے کہ کام کرو طاقت خود بخود آ جائے گی۔ حقیر کا نظریہ یہ ہے، حقیر کا نظریہ یہ حقیر، وہ یہ دوسرے عالم کی بات ہے، میری نہیں۔ جس دن اتنا بڑا عالم ہو جاؤں گا اس دن تو کیا کہنا، قسم خدا کی۔ ٹھیک، تو اس اعتبار سے حقیر کا نظریہ یہ ہے کہ طاقت کام کرو طاقت خود بخود آ جائے گی۔ اب یہ آیا پیغمبر اسلام کی خدمت میں، غربت سے ٹکرایا ہوا، بھوک سے ٹکرایا ہوا، بچوں کے جھلسے ہوئے چہرے اس کے سامنے تھے، اور یہ مین دروازے سے داخل ہوا۔ اور جب یہ مین دروازے سے داخل ہوا، اللہ کے نبی موعظہ کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، تقریر کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے، احساس دلاتے تھے، ان کے اندر شعور کی قوت پیدا کرتے تھے۔ آدمی کی فکر کو ہی بدل دیا آدمی نے، تو یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ رسالت مآب یہی کرتے تھے، اگر تلوار سے وہ مسلمان بنانا چاہتے تو ایک بھی نہ بنتا۔ انہوں نے شعور کو بدلا، عقل کو بدلا، فکر کو بدلا، اور جب شعور کو بدلا، پیغمبر اسلام نے دیکھا اور ایک مرتبہ کہا جو ہم سے مانگے گا ضرور دیں گے، لیکن جو خدا پہ بھروسہ کرے گا خدا اسے اتنا دے دے گا کہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ اب سوال کرنے کی نوبت ہی نہیں ہے، اگر باشعور تھا تو سوال تو آگے کر ہی نہیں سکتا۔ اس نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، سوال کرنے آیا ہوں۔ ایک طرف ذلت ہی ذلت ہے، ایک طرف جو ہے رسوائی ہی رسوائی ہے، ایک طرف جو ہے مثلا قیامت تک کے لیے رسوائی حصے میں آ جائے گی کہ میں سوال کر رہا ہوں۔ یہ حدیث ہے باقاعدہ۔ اگر لوگوں کو یہ پتا چل جاتا کہ سوال کرنے میں کیا رسوائی ہے تو قیامت تک کبھی سوال نہ کرتے، اور اگر دینے والوں کو یہ پتا چل جاتا کہ عطا کرنے میں کیا عزتیں ہیں تو کبھی سوال کرنے والے کا سوال رد نہ کرتے۔ یہ اب جب اس میں بات ہوگی کہ یہ کائنات کو کیسا بنایا تب بتائیں گے، سوال کرنا جائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن جتنا بچا جا سکے اتنا بچنا بہت عزت کی بات ہے، بہت عزت کی بات ہے۔ ایک شخص آیا کسی پڑھے لکھے کی خدمت میں، اسے کچھ حاجتیں تھی، ضرورت تھی، بہت زیادہ پریشان ہو گیا، سوال تو نہیں کر سکا، مگر یہ کہنے لگا کہ سب کچھ لٹ پٹ گیا، بس عزت باقی رہ گئی تھی، وہ بھی آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ عقل مند انسان تھا، سمجھ گیا، جو عطا کر سکتا تھا عطا کر دیا، اور دروازے کے پیچھے سے امام حسن نے دیتے ہوئے کہا تمہاری عزت و آبرو جہاں تھی وہیں اپنی جگہ سلامت ہے، ہم کسی کی آبرو کو نیلام نہیں کرتے، یہ عطا کرنے والے ہاتھ خدا کے ہیں۔ تو اس اعتبار سے آئے اللہ کے نبی، کر دیا سوا، کیا کروں، رسوائی ہے، ذلت ہے، سوال کرنا جائز ہے، حرام نہیں ہے، مدد کرنا بھی واجب ہے ایک دوسرے سے، لیکن جتنا بچا جا سکے سوال سے بچیں، سوال سے بچیں۔ اس کے بعد یہ پیغمبر اسلام کی یہ بات سن کے واپس چلا گیا۔ بچوں کا چہرہ جھلسا ہوا کب تک دیکھتا؟ 2 دن بیت گئے، زوجہ نے پھر کہا، اہلیہ نے پھر کہا، گئے تھے تو کہا کیوں نہیں؟ اور دیکھو خدارا چلے جاؤ، ظاہر سی بات ہے ماں بنایا ہے قدرت نے اسے ماں، اور جب ماں بنایا ہے تو بچوں کا جو احساس ماں کو ہوتا ہے وہ یقیناً باپ اپنے آپ میں بہت بڑی دولت ہے بچوں کے لیے، مگر احساس محبت ماں کے جگر میں خدا نے زیادہ رکھا ہے، زیادہ رکھا ہے۔ اور اس کی دلیل اور اس کی مثال بھی یہ ہے کہ ایک رات سلا کے دیکھ لیجئے چھوٹے بچے کو اپنے پاس، برداشت نہیں کر سکتے، اور ماں جو ہے سلاتی رہتی ہے جب تک بڑا نہیں ہو جاتا۔
تو اس اعتبار سے جو ہے ماں کو احساس ہوا کہ گئے تھے تو سوال کیوں نہیں کیا. ایک طرف پیغمبر اسلام کی وہ حدیث، وہ بات جو اللہ کے نبی نے کہا، ایک طرف یہ تقاضا. پھر گیا پریشان حالت میں، کیا کرتا ہے انسان، پھر گیا. اتفاق کی بات یہ تھی، پھر پیغمبر اسلام نماز سے فارغ ہو کے خطبہ دے رہے تھے، یہ مین ڈور سے، مین دروازے سے پھر داخل ہوا. اور اسے دیکھ کے اللہ کے نبی نے پھر وہی کہا، جو ہم سے مانگے گا ضرور دیں گے، مگر جو خدا پہ بھروسہ کرے گا خدا اتنا دے دے گا کہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا. اس نے یہ جملہ سنا اور پھر واپس چل دیا. 2-3 دن پھر یہ لڑا اپنے آپ سے، بہت لڑا مگر پھر برداشت نہ ہوا. اور پھر بیوی نے، پھر زوجہ نے آرزو کی کہ چلے جائیے اور اس مرتبہ دیکھیے ضرور کہہ دیجئے، چاہے جو بھی ہو جائے آپ اپنی بات اللہ کے نبی کی خدمت میں، ارے ہم ان کے علاوہ جائیں گے کہاں، اپنی بات اپنے آقا کی خدمت میں نہیں رکھیں گے، نبی کے پاس نہیں رکھیں گے تو کس کے پاس جائیں گے، لہذا آپ ضرور ان سے کہہ دیجئے. تیسری مرتبہ یہ ہمت کر کے پھر دوبارہ آیا، اور تیسری مرتبہ جو آیا، تیسری مرتبہ اس نے پھر جو ہے دیکھا اللہ کے نبی پھر موعظہ کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. اور جیسے ہی یہ مین دروازے سے داخل ہوا، ویسے ہی اللہ کے نبی نے پھر کہا، جو ہم سے مانگے گا ضرور دیں گے، لیکن جو خدا پہ بھروسہ کرے گا خدا اتنا عطا کر دے گا کہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا. یہ اب پھر واپس چلا گیا، اس نے کچھ نہیں کہا، مگر اب اس نے وہی سوچنا شروع کیا، کر کیا رہا ہوں اور مجھے کرنا کیا چاہیے، کیا مجھے سوال کرنا چاہیے یا مجھے کام کرنا چاہیے. اب جیسے ہی اس نے سوچنا شروع کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، بس یہیں سے قدرت انسان کی انگلی پکڑ لیتی ہے، ہاتھ پکڑ لیتی ہے. جب انسان یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا، ارے میرے دماغ میں تو وہ بات تھی ہی نہیں، مگر پتہ نہیں کہاں سے آ گئی. کہیں سے آئی وہی نہیں ہے، خدا نے القا کیا ہے. اس لیے کہ مولا نہج میں جو صحیفہ سجاد میں ہمیں فرماتے ہیں، نیک لوگوں کے ذہنوں سے خدا سرگوشیاں کرتا ہے. خدا نیک لوگوں کے ذہنوں سے بات کرتا ہے تو کہیں سے آئی نہیں ہے، خدا نے ذہنوں کی طرف ڈال دی ہے. جیسے کہ مثلا ہم نے جو ہے اس مچھلی پہ وحی نازل کر دی کہ اب جناب یونس کو نگل لے، ہم نے آگ پہ وحی نازل کر دی کہ ابراہیم کو جلانا نہیں. تو ساری جگہ پہ خدا کی قدرت ہے تو وہ ذہنوں میں بھی بات ڈال سکتا ہے. تو انسان کے ذہن میں بات آ جاتی ہے، انسان کہتا ہے پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، میرے ذہن میں تو تھی بھی نہیں. ارے اللہ جب انسان غور کرتا ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں اور مجھے کرنا کیا چاہیے، بس قدرت انسان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور قدرت اسے اپنے رازوں میں سے کوئی راز سکھا دیتی ہے. اب جیسے اس نے غور کیا مجھے کیا کرنا چاہیے اور میں کیا کر رہا ہوں، میں مانگ رہا ہوں، میں طلب کر رہا ہوں، میں بھیک مانگ رہا ہوں، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ مجھے جو ہے کام کرنا چاہیے. اب جیسے اس نے کہا مجھے کام کرنا چاہیے تو کروں کیا، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تجارت کر نہیں سکتا، میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے، کسی سے ادھار لینے کے لیے جاؤں تو ادھار اس لیے نہیں ملے گا کہ غریب کو کوئی ادھار نہیں دیتا، پیسے والوں کو لون ملتا ہے، بینک پہلے پورے بیلنس چیک کر لیتی ہے کہ یہ اتار بھی سکتا ہے کہ نہیں اتار سکتا، پوری کی پوری 4 سال کی فائل مانگ لیتی ہے. اچھا اتنے 4 سال کی فائل ہے آپ کے پاس تو وہ ذرا ہمیں دے دیجئے، اور اس کا پورے کا پورا دیکھنے کے بعد جب یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اتار سکتا ہے تو لون دے دیتی ہے، ادھار دے دیتی ہے، اس پہ تھوڑا سا اپنا بھی پیسہ رکھتی ہے. ٹھیک ہے وہ جو بھی اصول ہوں گے، لیکن انسان یہ دیکھتا ہے یہ دے گا بھی کہ نہیں دے گا. کسی غریب و فقیر کو ادھار اس لیے نہیں ملتا کہ ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے. اس نے کہا ادھار تو ملے گا نہیں، پیسے میرے پاس ہے نہیں، میں کر کیا سکتا ہوں. قدرت نے پھر اس کے ذہن سے بات کی کہ تو یہ کر سکتا ہے جو ہم نے تیرے بدن میں طاقت رکھی ہے، تو اسے استعمال کر کے جنگلوں میں جا کے لکڑیاں تو کاٹ کے لا سکتا ہے. جیسے اس نے کہا ہاں لکڑیاں تو میں لا سکتا ہوں مگر میرے پاس تو کلاڑا ہی نہیں ہے. یہ ایک آدمی کے گھر پہ گیا، دستک دی، اور دستک دینے کے بعد اس نے کہا بھائی 2 دن کے لیے کلاڑا مل سکتا ہے. اس نے کہا ہاں 2 دن کے لیے کلاڑا مل سکتا ہے. اب یہ 2 دن اس نے دے دیے. اب یہ جنگل سے ایک بار لایا کاٹ کے لکڑیوں کا، اور لانے کے بعد یہ بازار لے کے گیا. یہ 2 درہم کی یہ لکڑیاں بک گئی. آدھا اس نے راہ خدا میں صدقہ کر دیا اور آدھا جو ہے اس نے کھا لیا یعنی غذا لے آیا، اور 1 درہم اس نے بچا کے رکھ لیا. دیکھو جب تک انسان یہ نہیں سوچتا کہ کیا
کر رہا ہے تو تب تک مانگنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے، اور جب یہ سوچ لیتا ہے کیا کرنا چاہیے تو دینے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ لینے والا ہاتھ بڑا نہیں ہوتا، دینے والا ہاتھ بڑا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ تو بہت ٹائم ہو گیا، آج ایک صلوات اور پڑھ دیجیے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ اصل میں اپنی غلطی تو کوئی بھی نہیں مانتا، تو میں کیسے مان لوں؟ میں بھی اپنی غلطی مان لوں گا، لیکن ہے نہیں میری غلطی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ میں سے کوئی نیا آدمی آتا ہے تو مجھے اسے پہلے لفظ سے بات بتانی پڑتی ہے کہ میں کیا پڑھ رہا تھا، اور یہ آپ نے بھی محسوس کر لیا ہوگا۔ جو چیز کو میں نے 15 منٹ میں کہا ہے اسے ایک جملے میں پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ یہاں تک میں نے پڑھ دیا ہے، اب تیری خدمت میں یہاں سے آگے پڑھ رہا ہوں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کہیے آپ ایمانداری سے کہیے، کچھ تو بول دیں، 20-25 میں کچھ تو ایمانداری سے بولیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ تو اگر سب ایک ساتھ مثلا ایک ٹائم کی پابندی ہو جائے، جبکہ ہوگی نہیں، دور دراز سے بچے آتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ تو سب معلوم ہے، لیکن مجھے جو 5-7 منٹ اضافی ہو جاتی ہے وہ یہ سوچ کے برداشت کر لیجئے کہ بندہ خدا پہلی والی جو باتیں کہہ چکا ہے اسے دوبارہ ہماری خدمت میں کہہ کے آگے بڑھتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ میری کوتاہی نظر انداز کرنے کے لائق ہے، کر دیجئے گا انشاءاللہ۔ تو اس اعتبار سے سوال، جب انسان یہ سوچتا نہیں کہ کیا کر رہا ہوں تو مانگنے کے لائق بن جاتا ہے، فقیر بن جاتا ہے، اور جب یہ سوچتا ہے کیا کرنا چاہیے تو دینے کے لائق بن جاتا ہے۔ قسم خدا کی، یہ میرا اپنا واقعہ نہیں ہے، تاریخ میں حوالے دے سکتا ہوں صاحب۔ تو اس لحاظ سے اس کو 2 درہم مل گئے، ایک بچا لیا، آدھا راہ خدا میں صدقہ کر دیا۔ کل تک اس کو خود واندے تھے کھانے کے کہ یہ اپنی غذا نہیں کھا سک رہا تھا، آج اللہ نے ایک ہی دن کے اندر اسے ایسا کر دیا کہ دوسروں کو کھلا رہا ہے۔ دوسروں کو کتنا بدلاؤ آ گیا، دوسروں کو کھلا رہا ہے۔ دوسرے دن پھر گیا ہے، اب جو دوسرے دن پھر گیا تو پھر دوسرے دن ایک بار لایا کاٹ کے، پھر وہ 2 درہم کا بکا، آدھا پھر راہ خدا میں صدقہ کر دیا، آدھا کھا لیا، آدھا ایک پھر بچ گیا۔ اب اس کے پاس کتنے درہم ہو گئے؟ 2۔ وقت آ چکا تھا کہ جس سے کلہاڑا لے کے آیا ہے، 2 دن کا ٹائم لیا تھا نا، اس کا کلہاڑا واپس کر دو۔ دروازے پہ گیا کلہاڑا واپس کرنے کے لیے، آدمی دروازے پہ کھڑے ہو کے بات کرنے لگے، بھائی ایسا کلہاڑا کتنے تک کا مل جائے گا؟ کہا بہت مل جائے گا، تو 2 درہم کا مل جائے گا، اور میں خود بھی اس کو بیچنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا قیمت ہے؟ کہا 2 درہم۔ اور خدا نے تو اسے پہلے ہی 2 درہم دے دیے تھے، دے دیے تھے کہ نہیں دے دیے تھے؟ اب 2 درہم اسے مل چکے ہیں تو اس نے 2 درہم ادا کر دیے، اور کلہاڑا اس کے پاس آ گیا۔ یہ روز محنت کرتا رہا، روز جاتا رہا، روز لاتا رہا۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس نے ایک جو ہے کام والے کو رکھ لیا، کام کرنے والے کو رکھ لیا، نوکر کو رکھ لیا، غلام کہہ لیجئے، نوکری پہ آدمی کو رکھ لیا، مزدوری پہ رکھ لیا۔ ایک آدمی کو اس نے مزدوری پہ رکھ لیا، بھائی 1 درہم دوں گا۔ ایک بار وہ کاٹ کے لاتا تھا، ایک بار یہ کاٹ کے لاتا تھا، تو بکنے لگے، 4 درہم کے خرچہ ہو گیا۔ 2 درہم اس لیے کہ 1 درہم انہوں نے راہ خدا میں دے دیا، آدھا درہم آدھا کھا لیا، ایک مزدور کو دے دیا، تو روز 2 درہم بچنے لگے۔ اب یہ روز ایسا ہی کرتے رہے، روز ایسا ہی کرتے رہے۔ کچھ دن گزرے تو انہوں نے ایک اونٹ خرید لیا، وہ بگی بنا لی، جس پہ 5-6 بار لے کے آنے لگے۔ کچھ چند دن گزرنے کے، اور دن گزرنے کے بعد ایک آدمی کو اور رکھ لیا، دوسرے آدمی کو اور رکھ لیا، تیسرے آدمی کو اور رکھ لیا، اور یوں ہی کئی سارے نہ جانے کتنے اونٹ اس کے پاس ہو گئے، اور کتنی وہ لکڑی کی ٹالیں اس کے پاس ہو گئی۔ ہزاروں لوگ کو کس نے کام دے دیا۔ کل تک یہ خود کے کام کے واندے تھے، آج ہزاروں لوگوں کو اس نے کام دے دیا۔ تو اس اعتبار سے جب آدمی یہ سوچتا ہے کہ کیا کر رہا ہوں، اگر یہ نہیں سوچتا کہ کیا کر رہا ہوں، تو یقیناً فقیری اس کے دروازے پہ لکھ دیتی ہے، غربت، ذلت، فقیری۔ اور جب انسان یہ سوچ لیتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے، وہی اس کے دروازے پہ لکھ دیتی ہے عزت، محنت، کرم، سخاوت، نیکی۔ تو اس اعتبار سے ہر کچھ
کچھ انسان کے اختیار میں ہے، چاہے وہ عزت دار بن کے جیے، چاہے وہ غافل و رسوا بن کے جیے۔ اب اس کے بعد اس نے جو ہے کئی سال بیت گئے، اب اس نے اس کے بعد حج کیا، اور حج کے اصول میں یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو رسول اللہ کی زیارت کرنے کے لیے ضرور آئیں گے، بالکل آپ کا حج قبول نہیں ہو سکتا۔ اس اعتبار سے آپ جانتے ہیں جتنے بھی حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یا تو پہلے مدینہ جاتے ہیں اور پھر مکہ جاتے ہیں، یا مکے سے واپسی میں مدینہ آتے ہیں اور پھر اپنے گھر آتے ہیں۔ کیوں؟ یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر اللہ کے گھر کا دیدار کیا اور اللہ کو بتانے والے کی زیارت نہ کی تو حج کبھی قبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو بتایا کس نے؟ کس نے بتایا اللہ کو؟ نبی نے بتایا، ان کے اہل بیت نے بتایا، ان کے وارثوں نے بتایا۔ اگر انہی کی زیارت کرنے، انہی کو سلام کرنے نہیں آؤ گے تو حج کیسے قبول ہو جائے گا؟ اسی لیے خدا نے جہاں عبادت میں قرآن پڑھوایا، کہو الحمدللہ رب العالمین، کہو قل هو اللہ احد، وہیں تشہد میں پڑھوایا کہو السلام علیکہ ایھا النبی، کہو، ورنہ نماز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ جس نے تمہیں نماز کا طریقہ بتایا ہے، اگر اسے ہی بھول جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ لوگوں نے کہا ارے تم اتنی دور سے سلام کرتے ہو، کیا نبی پہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ ہمیں کہا ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، مگر ہم نے یہ ضرور دیکھا ہے، ہم جس نے ہم پہ احسان کیا ہے، کس نے ایک گلاس پانی اٹھا کے ہمیں پلا دیا، ہم نے پی کے اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا شکر للہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمیں یہ پتا ہے جو ہمیں ذرا سا احسان کر دیتا ہے ہم اسے شکریہ ضرور بولتے ہیں، تو جو ایک گلاس پانی پلا دے ہم اسے شکریہ بولتے ہیں۔ جس نے ہمیں دین بتایا ہو، پہنچے یا نہ پہنچے ہم تو سلام کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم کرتے ہیں اور کیسے نہیں پہنچتا۔ جب قرآن نے کہا اتنے فاصلے پر یوسف کی خوشبو یعقوب کو پہنچ گئی، کیسے ناممکن ہے؟ یا تو پھر قرآن غلط کہہ رہا ہے یا آپ کا خیال غلط ہے۔ قرآن غلط ہو نہیں سکتا، خیال آپ کا غلط ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم نے دیکھا، چلیے صاحب کوئی بات نہیں، یہ حج کرنے کے لیے گیا، حج سے واپس آیا نبی کی زیارت کرنے کے لیے، نبی نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پیغمبر نے کیا کہا؟ میں نے کہا نہیں تھا جو ہم سے مانگے گا ضرور دیں گے، اور جو خدا پہ بھروسہ کر لے گا اتنا دے دے گا، کسی کا محتاج نہیں رہ جائے گا۔ حوالی میں دین کا وہ جملہ ملاؤ اور اس جملے سے ملا کے کہو، اس انتظار میں نہ رہو کہ طاقت آ جائے گی تو کام کریں گے، لاکھ روپیہ ہو جائیں گے تو بزنس کریں گے۔ ارے جو طاقت ہے اسے کام میں لگا دو، خدا خود طاقت عطا کر دے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اس اعتبار سے جو بھی طاقت ہے، جو بھی کر سکتے ہیں، بس کرتے رہیے، رکیے نہیں، رکیے نہیں۔ تیز دوڑنے والا خرگوش ہار جاتا ہے، دھیرے دھیرے چلنے والا کچھوا جیت جاتا ہے۔ چلتے رہیے، رکیے نہیں، رکنے کا نام نہیں۔ کوئی بھی رکاوٹ آئے، کہیں بھی رکنے کی ضرورت نہیں، یعنی پیروں میں چپل نہیں ہے، ننگے پیر چلنے کی طاقت پیدا کیجیے۔ اے سی کا ٹکٹ نہیں ہے، سلیپر میں چلنے کی طاقت پیدا کیجیے۔ تمہیں کوئی رکاوٹ روک نہ سکے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے نکلا، ایک بات بتائیں آپ کو، جب تک پسینہ نہیں آتا تو مجھے خود کو مزہ نہیں آتا مجلس بیٹھنے میں، اور ابھی آیا نہیں۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ ڈرا رہا ہوں، میں ستاؤں گا نہیں، تو اسے ہے نا، ڈرا رہا ہوں ستاؤں گا نہیں انشاءاللہ، بے فکر رہیے۔ تو اس لحاظ سے شیخ سعدی نے کہا، کیا کہا؟ کوئی رکاوٹ تمہیں روکنے نہ پائے، کوئی بھی رکاوٹ۔ اچھے کپڑے نہیں ہیں کیسے جاؤں، پیسے نہیں ہیں کیسے جاؤں، پیروں میں چپل نہیں ہے کیسے جاؤں، کوئی رکاوٹ تمہیں روکنے نہ پائے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں مجھے ایک محفل میں جانا تھا شادی کی، اور میرے پاس
جوتیاں نہیں تھی، چپل نہیں تھی۔ بڑا احساس ہو رہا تھا، وہاں تو نہ جانے کیسے کیسے لوگ کتنے قیمتی لباس پہن کے آئیں گے اور میرے پیروں میں تو جوتیاں تک نہیں ہیں۔ لیکن پھر بھی میں ہمت کر کے اپنے گھر سے نکل گیا، اور میں راستے میں جب شادی ہال کی طرف یا شادی کے میدان کی طرف، پہلے ہال تو کم ہی ہوتے تھے، میدان میں ہی، شادی کے میدان کی طرف جب میں بڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی دیوار کا سہارا لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اور غور سے جب میں نے دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ اس کے پاس پیر ہی نہیں۔ تو میں نے اس بات پر اللہ کا شکر کر لیا، مالک کتنے کمزوروں سے تو نے مجھے بہتر بنایا ہے، میرے پاس فقط جوتیاں نہیں ہیں، اس کے پاس تو پیر ہی نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیشہ اپنے سے چھوٹوں کی طرف دیکھو، کتنی تنگ دستی میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور پھر اسی اعتبار سے یہ ہمت، یہ حوصلے ہمیں نبی نے دیے ہیں، ہمیں حسین نے دیے ہیں۔ دنیا کی ساری طاقت نے مل کے حسین ابن علی کا راستہ روکا۔ دنیا کی ساری طاقت نے مدینے میں نبی کی بیٹی کے گھر کو جلایا۔ دنیا کی ساری طاقت، جتنی طاقتیں ہو سکتی تھی، سب کی سب نبی کی بیٹی پر استعمال کی گئی۔ تانے دینے والوں نے تانے دیے، لوگوں کی بد زبانی نے بد زبانیاں کی۔ بھرے دربار میں نبی کی بیٹی کو جھٹلایا گیا، یہاں تک کہ اتنا پریشان کیا گیا، اتنا پریشان کیا گیا کہ اپنے گھر میں نبی کی بیٹی بیٹھ کے رو بھی نہیں سکتی تھی، نبی کی بیٹی بیٹھ کے گریہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور جب نبی کی بیٹی گریہ کرتی تھی تو ابو الحسن کے ہاتھوں خبر بھجواتے تھے، یہ لعین اے علی جا کے اپنی زوجہ سے کہہ دیں کہ یا تو دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، ہمیں بڑا تکلیف ہوتی ہے، ہمیں بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے۔ عورتیں پیغام بھجواتی تھی، مرد پیغام بھجواتے تھے۔ کیا کیا امیر المومنین نے؟ جنت البقیع میں جا کے جو ہے ایک بیت الحزن بنا دیا، اور بیت الحزن بنانے کے بعد جناب فاطمہ اس میں جاتی تھی، حسن و حسین جاتے تھے، اور جب ماں کی انگلیاں پکڑ کے حسن و حسین جاتے تھے تو جب ماں روتی تھی تو بچے بھی روتے تھے، اور جب بچے روتے تھے تو پوری کائنات اس لیے روتی تھی کہ کائنات کی یعنی سید و سردار زوجہ، کائنات کے حسن و حسین جوانان جنت کے سردار رو رہے ہیں، تو ایسا لگتا تھا جیسے پوری کائنات رو رہی ہو۔ اور جب پوری کائنات روتی تھی تو نبی کی بیٹی آتی تھی اپنے شام کو گھر اپنے بابا پہ گریہ کرنے کے بعد، لیکن کیا دیکھتی ہیں؟ ایک روز سنتی ہے جناب بلال نے یہ طے کر لیا کہ جب جناب بلال جناب رسالت مآب دنیا سے رخصت ہو گئے تو بلال نے یہ کہا، جن کی محبت میں مدینے میں آیا تھا، جب وہ نبی ہی مدینے میں نہیں رہ گئے تو میں مدینے میں رہ کے کیا کروں گا؟ اور بلال دور جا کے رہنے لگے، اور یہاں تک تو میں نے پڑھ دیا تھا کہ بلال ایک روز واپس آئے، نبی خدا کریم ان کی خدمت میں ان کے خواب میں آئے، اور آ کے جناب بلال سے کہنے لگے، اے بلال سب نے میرے اہل بیت کو چھوڑ دیا، اے بلال تم نے بھی میرے اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ بلال نے جلدی سے تیاری کی اور مدینے میں داخل ہونے کے لیے تیار سوار ہو گئے۔ مدینے والوں کو وایا خبر مل گئی حضرت بلال آ رہے ہیں، تو کوئی مرحبا کہتا ہے، کوئی آمنا کہتا ہے، کوئی سلمنا کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور اس طریقے سے بلال کا احترام ہوتا ہے۔ اور جب بلال کا احترام ہوتا ہے، وہیں حضرت بلال کو حسن و حسین دیکھتے ہیں اور اپنے کندھوں پہ سوار کر لیتے ہیں۔ ارے یہ ظالم پوچھتے ہیں، اے بلال کیا کر رہے ہو؟ کہا وہی کر رہا ہوں جو رسول کو کرتے ہوئے دیکھا۔ ارے میں نے اپنی زندگی میں دیکھا رسول اللہ ان دونوں بچوں کو اپنے کندھے پہ سوار کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے جناب بلال جناب سیدہ کے دروازے پہ پہنچے اور زور سے سلام کیا، السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، اے رسول اللہ کی بیٹی تم پہ بلال کا سلام ہو۔ جناب رسالت مآب کی بیٹی سمجھ گئے بلال آئے ہیں، اور ایک مرتبہ کہا، بلال آج میرے لیے اذان کہہ دو، تم بابا کے لیے اذان کہتے تھے۔ ایک مرتبہ بلال نے کہا، اے شہزادی میں نے تو قسم کھائی تھی رسول اللہ کے علاوہ کسی
کسی کے لیے اذان نہیں کہوں گا. مرتبہ شہزادی نے کہا بلال ارے تجھے جناب زہرا کے حق کا واسطہ. بلال نے فوراً کہا ارے نبی نے خود کہا جو نبی ہے وہی فاطمہ ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا جز ہے, فاطمہ میرا حصہ ہے. فاطمہ کے لیے اذان نہیں کہہ رہا ہوں, رسول اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں, چونکہ جو رسول اللہ ہے وہی فاطمہ ہے, جو فاطمہ ہے وہی رسول اللہ ہے. اب جناب بلال چلے, گلدستہ اذان پہ پہنچے. اب جناب بلال نے کہا اللہ اکبر, شہزادی نے بھی کہا اللہ اکبر. جناب بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, شہزادی نے بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. ارے شہزادی کو بابا کا زمانہ یاد آ گیا. اے بابا کیا ندا نہ اوڑھیے گا, اب سر پہ امامہ نہ لگائیے گا. ارے نماز سے بلال بلا رہے ہیں. مرتبہ اب جو بابا کا زمانہ یاد آیا, دوڑ کے جناب فضا آئی, اے بلال اذان کو روک دو ورنہ شہزادی دنیا سے رخصت ہو جائیں گی. لو شہزادی ہے جن پر اتنے مصائب پڑ گئے. بابا کے بعد جناب سیدہ کا مرثیہ رہا کرتا تھا صبت علیہ مصائب اللہ عنہا صبت علی العیاب سبنا لیا لیا. اے بابا آپ کے بعد مجھ پہ اتنے مصائب پڑ گئے, اگر دنیا پہ پڑ جاتے, دلوں پہ پڑ جاتے تو مثل رات کے سیاہ ہو جاتے. الا لعنۃ اللہ علی قوم ظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. پروردگارا ہماری ان مجلسوں کو قبول فرما. پروردگارا ان مجلسوں کے صدقے میں, ان عبادتوں کے صدقے میں مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. ان کی نیکیوں کو قبول فرما, ان کے گناہوں کو معاف فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, بے روزگاروں کو روزگار دے دے. پروردگارا صاحبان روزگار کے روزگار میں برکت عنایت فرما. کار خیر کرنے والے لوگوں کے مال و دولت میں خیر و برکت عنایت فرما. ان مجلسوں کو منعقد کرنے والوں کے لیے مال و دولت میں اور شرکت کرنے والوں کے مال و دولت میں اضافہ عنایت فرما. پروردگارا تجھے واسطہ محمد کا بے جرم و قید و خطا, بے جرم و قید میں گرفتار ہونے والوں کی رہائی کا سامان عنایت فرما. پروردگارا بیماروں کو صحت کاملہ عنایت فرما. پروردگارا مولا کے ظہور میں تاجیل فرما. پروردگارا مظلوموں کی مدد و امداد عنایت فرما. ظالمین کو نیست و نابود فرما. پروردگارا ہمیں آقا کے ناصر و آوان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل مومن مومنات کی ارواح کو نثار فرما.